فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف کا، ہر طرح کی حمد و ثنا کا لائق ہے، جس نے آج اس گھر میں مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا اور ہم اور آپ کو ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنے، سننے، سنانے کا موقع نصیب فرمایا ہے کہ جو عنوان میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس عنوان کو جانیں، سمجھیں، سیکھیں اور خود ہی نہیں بلکہ اپنی اگلی نسلوں کے رگ و پے میں اس کو اتاریں، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ آج ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کو لے کر اس مسجد میں اکٹھا ہیں۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت آدم و حوا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جنت میں رکھا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر انجام کار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس دونوں کو روئے زمین پر بھیجا۔ بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، کہا تم دونوں کے دونوں زمین پر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، زمین پر تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ ابلیس ہمارا دشمن اس لیے، یا ابلیس کے ہم دشمن اس لیے کہ ہماری وجہ سے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہوا، یہ اس کا اپنا ماننا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ وہ اپنے غرور کی وجہ سے مارا گیا، تکبر کی وجہ سے مارا گیا، لیکن وہ آدم اور اس کی ذریت کو اپنا دشمن مانتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ تمہیں اپنا دشمن مانتا ہے، اب تمہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے تمہیں بھی اسے دشمن ماننا چاہیے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب روئے زمین پر جانے کے بعد
تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی. فمن اتبع ہدای، اور میری رہنمائی کے آنے کے بعد جو میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کو قبول کرے گا، اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو وہ نہ تو راہ بھٹکے گا اور نہ ہی بدبختی کا شکار ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا. حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، آخرت میں ناکام اور نامراد ہونے سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت پر یعنی صحیح ٹریک پر رہنے، دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ ناکام ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ یہ رکھا ہے کہ آسمانی ہدایت جو آتی ہے اس آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کا انتظام کیا. حضرت آدم پہلے انسان، روئے زمین پر پہلا وجود انسان کا حضرت آدم، آپ پہلے انسان بھی ہیں اور اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں. تو ہدایت حضرت آدم کے ساتھ ایک طرح سے اتر آئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو ہی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا بنا کر اتارا. نبوت کا سلسلہ چلا، بالآخر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا. آپ کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، نبوت کے محل کی آخری اینٹ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. تو یہی ضمانت اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے سلسلے میں دی کہ اس دین پر عمل کرنے کا تمہاری دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. دنیا میں تم راستہ نہیں بھٹکو گے، دنیا میں تم ٹریک نہیں چھوڑو گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناکام اور نامراد نہیں ہوگے. جو ضمانت پہلے انسان، پہلے نبی کے ذریعے دی گئی، وہی ضمانت آخری نبی و رسول کے ذریعے آخری انسان تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. کہا کہ یہ جو دین ہے، اس دین کی پابندی میں تمہارا اپنا بھلا ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. حاضرین گرامی، ایک بات آج ہم اور آپ یہ سمجھ لیں، اور شروع سے یہ سمجھ لیں، ہم دین کے بارے میں عام طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ آدمی اگر اس دین کو لے کر دنیا سے جائے گا تو آخرت میں کامیاب ہوگا، اس دین پہ عمل کر کے جائے گا تو آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر بے دینی کی موت مرا تو آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا. ایک مسلمان کی حیثیت سے چونکہ ہم سب کا ایمان آخرت پر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین ہے، حساب و کتاب پہ ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم اور اس سے پہلے جنت اور جہنم میں لے جانے والے فیصلے پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، مانتا ہے، عمل کرے نہ کرے لیکن اسے ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس دین پر عمل کر کے ہی میں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہوں. لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین سے صرف آخرت کا خیر نہیں جوڑا ہے. یعنی اس دین پہ عمل کرنے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا، صرف آخرت میں آدمی کامیاب اور کامران ہوگا، ایسی بات نہیں. آخرت سے پہلے اس دنیا میں ہر انسان کی انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے اس دین سے جڑنے کے اندر رکھی. یعنی یہ دین آپ کی میری دنیا اچھی کرے گا، میری اور آپ کی دنیا میں ہمارے حق میں مفید ثابت ہوگا، میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کو آخرت سے پہلے سنوار دے گا، میری اور آپ کی زندگی کو آخرت سے پہلے آباد کرے گا. ہم اور آپ دنیا میں دیندار ہو کر فائدے میں رہیں گے، بے دین ہو کر نقصان میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات شاید بہت سارے لوگ جانتے نہیں، جانتے ہیں تو مانتے نہیں، یا جانتے اور مانتے ہیں تو کم سے کم اسے ذہن میں رکھ کر، اس پر یقین رکھ کر جینے والی زندگی آج کے ایک عام انسان کی نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی صاف الفاظ میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ ایمان والا ہو کر عمل صالح کرے تو اللہ نے آخرت کی بات بعد میں کی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بعد میں کہا اللہ نے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک بہترین زندگی جلائیں گے، ہم اسے ایک بہترین زندگی دیں گے۔ جو آدمی دین پہ عمل کرے گا اسے اچھی زندگی اللہ دے گا، جو دین پہ عمل کرے گا اس گھرانے کو اچھی زندگی دے گا، جو بستی محلہ دیندار بنے گا اللہ تعالیٰ اس بستی اور محلے کو ایک اچھی زندگی دے گا، جو ملک، جو علاقہ، جو دنیا، جو خطہ اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اس دین پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ خوب دنیا کے اندر فائدہ دے گا۔ پہلے دنیا اللہ اچھی کرے گا، بعد میں آخرت کے ثواب کی بات اللہ نے کی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کے بندوں۔ آج ہمارا اور آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے، اور آج آپ یوں سمجھیے کہ میری پوری تقریر کا جو خلاصہ، جو بنیادی پیغام ہے، یہی پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کی بات کا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کی بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسلمان ہے تو اللہ کی بات پہ نہیں تو کس کی بات پہ بھروسہ کرے گا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جس کا جو وعدہ کر رہا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم بہترین زندگی تمہیں عطا کریں گے۔ دیکھو بھائیو، ایک بات یاد رکھو، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ مالک کے تابع ہوتا ہے، اسے نفع و نقصان بھی سوچنے کا اختیار نہیں ہوتا، مالک کہے اٹھ تو اٹھنا ہے، بیٹھ تو بیٹھنا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور کوئی انسان کسی کو غلام بنا لیتا ہے تو اپنا اختیار جتنا سمجھتا ہے اس کا کوئی موازنہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے کیسے غلام؟ ہماری سانس سانس تک اللہ تعالیٰ کی غلام ہے اللہ کے بندو۔ جو نکل رہا ہے سانس دوبارہ نہ جائے، اللہ تعالیٰ اتنا ہم پہ اختیار رکھتا ہے۔ ہمارا اپنا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ چاہے بغیر اجر کے، بغیر اجرت کے، بغیر ثواب کے، بغیر انعام کے، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی اچھائی کے، بغیر کسی اس کے، اللہ تعالیٰ ہمیں جسے بندوا مزدور کہتے ہیں نا، کہ جس کو کوئی اجرت نہیں، آدمی کو لگ کر جو کیا وہ کرنا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ سورج اور چاند اپنے آپ میں طاقتور ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے نکلنا ہے، نکلنا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں بھی ایسے بنا دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ کہا کہ تم اگر دین پہ عمل کرو گے تمہیں پہلے ایک اچھی زندگی دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا اچھی دوں گا، اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا وعدہ یہ کیا کہ آخرت میں بھی تمہارے اعمال کا بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ جزا بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا، ثواب بھی دے گا۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان اس حقیقت پر سے متزلزل ہو گیا ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، لیکن یہ سچائی ہے، یاد رکھنا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ جو یقین ہونا چاہیے، میں دیندار ہو کر خود پہ احسان کر رہا ہوں، میں دیندار بنوں گا، دین کے ایک ایک حکم، بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹی تعلیم ہو، ہر ایک بات سے میری اپنی دنیا اچھی ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک بہتر زندگی دے گا، اس کا یقین ہم اور آپ کو نہیں ہے، یا کم ہے، یا کمزور ہے، یا ہم اور آپ یہ مسئلہ جانتے ہی نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے جب کبھی دین کے مسئلے کا دنیا کے کسی مفاد سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم دین چھوڑ کر دنیا اپنا لیتے ہیں۔ کیوں اپناتے ہیں؟ ہم بیوقوف ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو اگر سامنے کہا جائے دیکھو اس میں فائدہ، اس میں نقصان ہے، آپ کون سی چیز کا انتخاب کریں گے؟ فائدے کی چیز کا انتخاب۔ دنیا کا ہر عقل مند، بڑا تو چھوڑیے بچہ تک، بھولا بچہ جسے ابھی دنیا معلوم نہیں، اسے معلوم ہو یہ فائدہ ہے یہ نقصان، اس میں فائدہ اس میں نقصان، وہ پاگل ہوگا یا ایسا بھولا جسے پتہ نہیں فائدہ اور نقصان کیا ہے، جو نقصان دہ چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ورنہ ہر انسان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے
کہ وہ ہمیشہ مفید چیز، فائدہ مند چیز کی طرف ہی ہاتھ بڑھاتا ہے۔ آپ بتاؤ، مجھ سمیت آپ سب کی بات ہم اور آپ کریں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے حق میں مفید ہے؟ جو حکم ہم چھوڑتے ہیں نیکیوں کا، اور جو غلط کام ہم کرتے ہیں، جس حکم کی مخالفت کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کا، ہم جب کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں اس حکم کو چھوڑنے میں فائدہ نظر آتا ہے، یا پھر اس نقصان دہ چیز کو کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے، اسی لیے تو ہم کرتے ہیں۔ ہم اصل میں یہ جو فائدے اور نقصان کا جو ترازو ہے، جو میزان ہے، اس میزان کو ہم نے جو ہے نظر انداز کر دیا، اور ہماری کم عقلی دیکھو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین تمہارا بھلا ہی کرے گا، تمہارا فائدہ ہی کرے گا، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، اور اس کے بعد اپنے طور پر جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، مفید سمجھتے ہیں، زیادہ مزیدار سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے ایک اثر منقول ہے، وہ کہتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، اور حقیقت یہ جہالت نہیں تو اور کیا۔ ایک طرف اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کہ دین اور دین کی ہر بات تمہاری دنیا بناتی ہے، تمہاری آخرت سنوارتی ہے، تمہارا نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف یہ وعدہ، اور پھر بھی ہم دین اور دین کی باتوں کو چھوڑ کر دین کو جاننے کے بعد بھی بے دینی کے کام کرتے ہیں۔ ہم جاہل نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ کم سے کم لفظ ہے جو میرے اور آپ کے حق میں بولا جا سکتا ہے کہ ہم جاہل ہیں، نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، بیوقوف ہیں۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر عقل مند مانے جاتے ہوں گے، لیکن جتنی نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ نادان، ناسمجھ اور بیوقوف ہیں۔ اس دین کے سلسلے میں سب سے بنیادی حقیقت جو ہم سب کو جاننی ماننی چاہیے اور جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین اور اس دین کی ایک ایک بات آپ یقین رکھیے، میری اور آپ کی دنیا کی بہتری کے لیے، میری اور آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے، اس پر میرا اور آپ کا یقین کتنا ہے، کیسا ہے، اصل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، آج اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بات بیان کی وہ یہ کہ ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے حق میں بری ہوتی ہے وہ اسے اچھا سمجھ لیتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ نقصان دہ ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کے حق میں مفید ہے لیکن اسے ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے حق میں مفید ہے لیکن وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کا اعجاز دیکھو، قرآن کا کمال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان الفاظ میں اس مسئلے کی حقیقت بیان کر دی۔ کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھلے اور برے، مفید اور مضر، اچھی اور برائی کا جو فیصلہ، یعنی نقصان دہ چیز اور مفید کا، فائدہ مند چیز کا جو فیصلہ آدمی کرتا ہے اپنے علم، اپنی سمجھ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ سے نہیں کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کی نظر محدود ہے، لمیٹڈ ہے، انسان کی نظر جو ہے محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ وہ آدمی فوری نظر آنے والے نقصان کو دیکھتا ہے، حقیقی فائدے کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ وہ آنے والے فوری فائدے کو دیکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے کے نقصان کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے علم الہی، کتاب الہی، وحی الہی، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے بجائے جب اپنی علم، اپنی سمجھ، اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، جو چیز مفید ہے اسے مضر سمجھ بیٹھتا ہے، اور جو چیز مضر ہے اسے مفید سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی کم علمی، ناسمجھی کا ثبوت ہے کہ جو چیز مفید ہے اس کو انسان مضر سمجھ لیتا ہے۔ آج آپ دیکھو ہمارے اور آپ کی زندگی میں دینداری کتنی ہے، کہاں ہے؟ ہم اور آپ کتنے دیندار ہیں آپ دیکھ لو، اور جہاں ہم سے بے دینی ہو رہی ہے، یہی کم علمی، یہی جہالت، یہی اللہ تعالیٰ کی دین اور شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی علم، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی جو اپنے نظریے، نقطہ نظر کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟
جو دین ہماری اور آپ کی دنیا بنا سکتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی اپنے نفس کی، کبھی شیطان کی، کبھی دنیا کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کا نقصان کرنے والے ہم اور آپ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرا عنوان آپ نے سنا، موجودہ دور میں دین سے بڑھتی ہوئی دین سے دوری کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے، اس پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، دین سے جتنے دور ہم جائیں گے ہماری دنیا اتنی ہی برباد ہوگی، اسی قدر ہماری آخرت برباد ہوگی۔ آخرت کی بربادی پہ میں نے جیسے کہا آپ کا یقین ہے پہلے سے، لیکن اس حقیقت کو یاد رکھو، ہماری اور آپ کی دنیا برباد ہوگی، ہماری اور آپ کی دنیا اجڑ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری اور آپ کی دوری ہو گئی۔ دین سے دوری، دین بیزاری، دین سے لا تعلقی، دین سے کمزور رشتہ، دین سے کمزور تعلق، یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا اپنے آپ کے حق میں نقصان پہنچانے والا اقدام ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کے سامنے سرسری طور پہ دو چار اہم نقصانات گناتا ہوں کہ ہم دین سے دور ہو کر ہم فائدے میں ہیں کہ نقصان میں ہیں، ہم سمجھ سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا ایک نقصان آپ کو بتاتا ہوں، بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو کیا نقصان کرتا ہے اپنے آپ کا۔ جو بندہ دین سے دور ہوتا ہے، دین کی کسی بھی تعلیم سے دور ہوتا ہے، دینی تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم کو پیچھے چھوڑتا ہے، اس بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑتا ہے یا کمزور کر لیتا ہے۔ آپ دین سے نہیں کٹتے ہیں، آپ اللہ سے کٹتے ہیں۔ آپ دین سے دور نہیں ہوتے، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھو، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ یہاں کی ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں۔ یہاں کا ہر خیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں کے ہر شر سے بچانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری اور آپ کی سارے خیر و شر کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تعالیٰ مالک الملک، ہر قسم کی بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے یا کسی بھی چیز کا مالک بنا دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے یا کسی بھی چیز کی ملکیت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، خیر و شر کے سارے فیصلے تو ہی کرتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ سوچو، ہم دین سے دور ہو کر اللہ سے دور ہو جائیں، دین سے کٹ کر اگر اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں، ہم سے بڑا نادان اور بیوقوف کون ہوگا؟ وہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس سے جڑ کر ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، اس سے کٹ کر ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ آپ دنیا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس ملے گی نا۔ آپ صحت چاہتے ہیں، اللہ کے پاس ملے گی نا۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ملے گا۔ آپ دنیا کے ساتھ آخرت چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اب آپ بتاؤ، بے دین ہو کر اللہ سے دور ہو کر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، عقل مندی کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، یہ ہماری اور آپ کی محرومی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کسی یتیم بچے کو آپ نے دیکھا ہے؟ یتیم بچہ جس کا باپ مر گیا، اور اس سے زیادہ ترس اس وقت آتا ہے جب باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر جائے۔ آپ کے خاندان، قبیلے میں، معاشرے میں، بستی میں، محلے میں وہ بچہ جس کا باپ، جس کی ماں دونوں انتقال کر گئے، ابھی وہ بچہ ہے، ابھی لڑکپن میں ہے، ابھی جوانی تک نہیں پہنچا ہے، جب اس کے انتقال کر جائے، اس کے سر سے سایہ اڑ جائے، جس آدمی کی نگاہ اس بچے کی طرف اٹھتی ہے، نگاہوں میں ترس ہوتا ہے، نگاہوں میں رحم ہوتا ہے، نگاہوں میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے اس کی زندگی ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کیسی یتیمی کی زندگی یہ بچہ جی رہا ہے۔ اللہ کے بندو،
وہ یتیم اتنا بڑا محروم نہیں ہے جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والا بے دین انسان یتیم ہے حقیقت میں۔ اب سوچو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس رب ذوالجلال سے دور جا کر ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندو؟ اس یتیم کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہو جائے گا نا، کبھی چچا سرپرست ہو جاتا ہے، کبھی کوئی صاحب خیر گود لیتا ہے، کبھی کوئی کچھ نہیں تو سماج تو اسے پال لیتا ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑیں گے تو ہمارا کون ہوگا اللہ کے بندو؟ کیا اللہ کی جگہ کوئی اور آئے گا؟ کوئی اور اس کی جگہ لے پائے گا؟ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندو؟ اللہ تعالیٰ سے دور جا کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دین سے ہم دور نہیں جا رہے ہیں، اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دور جا کے ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ آپ اندازہ لگا۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر عرف میں ایک جملہ بڑا مشہور، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، عام طور پہ جملہ مشہور۔ صحیح حدیث کی روشنی میں کہنا یہ چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جذبے، اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے اندر بانٹ دیا۔ رحمت کے جو درجے جو اللہ نے 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں بانٹ دیا ہے۔ اب ہر ماں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کی تعداد میں جتنی مائیں، جتنے باپ ہیں، اور صرف انسانوں میں سے نہیں، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا جانور اپنا پیر رکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرا اپنا بچہ یہاں ہے، وہ جو اس کے اندر رحم کا مادہ ہے، یہ سارا اس 1% حصے کا حصہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں 99% رحمت اللہ کے پاس۔ سوچو ہم اس رب رحیم سے دور جا کر کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ 99 درجے رحمتیں رکھنے والے رب ذوالجلال سے کٹ کر ہم کہاں جا رہے ہیں اگر بے دینی کی زندگی اپنا رہے ہیں؟ وہ رحم نہ کرے، وہ نظر پھیر لے، اور وہ تو نہیں پھیرتا اپنے بندوں کی طرف، وہ بڑا رحیم ہے۔ بندے اس سے دور ہو جائیں تو اس سے زیادہ بے دینی کا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی مخالفت ہم کرتے ہیں، کوئی نیکی چھوڑتے، کوئی برائی کرتے، ہم سب کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھ کے بات کروں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے جدا، ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں حقیقت میں۔ اللہ سے دور جا کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دور جا کے ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، بے دینی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جا رہے ہیں، یا تو کٹ جا رہے ہیں، یا کم سے کم ہمارا اور آپ کا تعلق دن بدن اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سے نزدیک ہو کر دیکھو، جو لذت، جو مزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی میں ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہتے تھے اقیم الصلاۃ ارحنا بها یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یناجی رب، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ ہم بڑے محروم ہیں، ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کی لذت اور مزہ نہیں چکھ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ دینداری کو ہم نے کوئی مفاد اور منفعت کا مسئلہ سمجھا بھی تو دنیا کے نفع و نقصان کے مسئلے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ کے بندے، بڑا نقصان، ایک اللہ تعالیٰ سے دوری۔ دوسرا ایک نقصان آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، بے دینی کی زندگی ہم اور آپ اگر گزاریں گے تو یوں سمجھیے ہم اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت دار ہم اور آپ کو بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، انسان کو ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساروں پہ فضیلت عطا کی۔ لیکن یہ فضیلت کب ملتی ہے معلوم آپ کو؟ آپ اور میں انسان ہیں، کیا بحیثیت انسان ہم افضل ہو گئے؟ قرآن اگر آپ پڑھ کر دیکھیے، جو ایمان لاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے اور مقصد زندگی سے جڑا رہتا ہے، وہ انسان محترم ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، وہ انسان قابل احترام ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، آسمان سے آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو نہیں سنتا سمجھتا، حدیث رسول کو نہیں سنتا سمجھتا، بے دینی کی زندگی گزارتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے پڑھا؟ اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو اللہ نے دل دیے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ تعالیٰ نے کان دیے لیکن سنتے نہیں، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان ذرائع کو، اللہ کی ہدایت کو لینے قبول کرنے میں نہیں استعمال کرتے، کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے جیسے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا بل ہم اضل، کہا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، ایک بہت بڑی بات آج آپ کے سامنے اس آیت کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کرو، زندگی میں اپنے مقصد اللہ کی بندگی سے جڑے رہو گے، زندگی واقعی معنوں میں انسانوں والی، انسانیت والی اللہ عطا کرے گا۔ یہ جو بات اللہ نے قرآن میں کہی نا، اولئک کالانعام، یہ لوگ جو بے دینی کی زندگی جیتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو، اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کرتے، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ صرف ایک مذمت نہیں، یہ صرف ایک طرح سے گالی نہیں آپ کو دی جا رہی، آپ یہ سمجھیں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے دین سے دور ہو کر انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، انسان باقی نہیں رہ جاتا ہے، وہ جانوروں والی زندگی گزارتا ہے۔ آپ کو اس کا شاید یقین نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ تو ماشاءاللہ کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے سارے ہیں، بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں، بہت اچھی گاڑیوں میں سوار ہو کے نکلتے ہیں، وہ تو بڑے مثالی لوگ نظر آتے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندوں، انسانیت کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میں کچھ حقیقتیں بیان کرتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھو، سمجھ میں آئے گی بات آپ کے، اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کو پتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اچھے یعنی دنیا کے اچھے اسباب، یعنی ایک اچھا مکان ہو، ایک اچھا کاروبار ہو، زندگی جینے کے اسباب مہیا ہو، اچھی سواری، اچھا لباس مل جائے، زندگی میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ میں آخرت کی کامیابی سے پہلے دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے بھی یہ کامیابی کا حقیقی معیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو آپ کو معلوم ہے ویسٹرن کنٹریز، یورپ، امریکہ، یہ جو ممالک ہیں نا، یورپ اور امریکہ میں ممالک میں اللہ نے خوشحالی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بہترین اور اعلیٰ معیار پر انہیں بسایا ہوا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں گے آدمی کے پاس اچھا مکان ہے، مکان کے اندر اسباب تعیش، آرام کے سارے اسباب مہیا ہیں، اور سماج کے اندر کھلی چھوٹ ہے، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو خواہش تمہاری ہے پوری کر لو، جو چاہے تم سب کچھ کر لو، تمہارے ساری چھوٹ ہے وہاں پر، کوئی پابندی نہیں۔ آپ جانتے ہیں حقیقتیں، اگر یہی کامیابی ہوتی، یہی اگر بہترین اور مثالی زندگی ہوتی تو وہ سب سے زیادہ مطمئن لوگ ہوتے، لیکن آپ کو معلوم ہے ان کی زندگی میں مقصد زندگی نہیں رہ گیا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ باہر سے اتنے ہرے بھرے آباد ہیں لیکن اندر سے وہ بہت ویران ہیں۔ اللہ کے بندو، اندر سے وہ بہت خالی ہیں، اور خالی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو شاید اندازہ ہو نہ ہو، بہت سارے لوگ خوشحال ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اندرونی اندھیرے سے پریشان ہیں، زندگی میں حقیقی سکون نہیں۔ وہ سکون کی تلاش میں مشرقی ممالک کی طرف آتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دیتا ہے، ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اتنی مضبوطی سے اسلام سے چمٹ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے جسے دنیا آرام کے اسباب کہتی ہے، اس میں آرام نہیں، حقیقی روحانی سکون تو ہمیں دین میں ملتا ہے۔ اسی لیے مغربی دنیا کے اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت کو آپ دیکھیں گے وہ دین کو بڑا عزیز رکھتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جتنے بڑے یہ بابا ہیں، یہ آپ سنت دیکھتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے آشرم دیکھتے ہیں، ان آشرموں میں آپ دیکھیں گے انگریز، کبھی جرمنی کا، کبھی فن لینڈ کا، کبھی کسی اور ملک کا، کوئی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، اور آ کر وہ بابا کی بھکتی میں لگ جاتا ہے، وہ اسی لباس کو پہن لیتا ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ روحانیت کی تلاش میں اللہ کے بندو، وہ بھوکا ہے، اندر کی بھوک اس کی مٹ نہیں رہی ہے، اندر کی بھوک کا اسے جو احساس ہے، اسے پتا ہے کہ سب کچھ ہے، کھانا پینا، اسباب، آسائش، خواہشات، سب کچھ ہے، لیکن اندر کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، دکھتی ہوئی پیٹھ کو مذہب کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے نا، وہ ہمیں اندر سے آباد کرتی ہے وہ چیز، اور اللہ تعالیٰ کے سے دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے مقصد زندگی سے دور ہو رہے ہیں، جانوروں سے زیادہ حیران پریشان زندگی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مغربی دنیا کا حال کیا ہے، انہوں نے سمجھا خواہشات کی پیروی میں مزہ آ جائے گا، بے حیائی، زناکاری، فحشکاری، سب کو انہوں نے فیشن کے نام پہ یا انسانی آزادی کے نام پہ اپنا لیا، لیکن سکون نہیں ملا۔ اب معلوم ہے آپ کو، پتہ نہیں آپ لوگ دنیا پہ نظر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یا کم سے کم موبائل وغیرہ میں کوئی اچھی مفید چیز دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا مغربی دنیا میں ایسے بھی تجربات ہیں۔ اب وہ نیا تجربہ ایکسپلور کرنا کہتے ہیں، یعنی دنیا کو جو ہے اور زیادہ کھول کے دیکھنے کے نام پر ایسے ایسے تجربات ہیں۔ ننگ دھڑنگ مرد، کوئی کپڑا نہیں، کوئی چیز نہیں، وہ ایک جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی، ادھر سے ایک عورت چھوڑ دی جاتی، 25-50 عورتیں، ادھر سے 25-50 مرد، زبان نہیں جانتے، کلچر نہیں جانتے، ایک دوسرے کا کچھ نہیں جانتے، دونوں ایک دوسرے سے جیسے پہلے انسان سے ملا تھا سائنس کے اعتبار سے، اس انداز سے جنگل میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، زبان نہیں سمجھ میں آتی، کوشش کرتے ہیں، پھر یعنی یوں سمجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں وہ جو گھر ہیں، وہ جو آسائش ہیں، وہاں ان کو سکون نہیں۔ اب وہ جنگل و بیابان میں ننگ دھڑنگ مادرزاد جس کو کہتے ہیں، مادرزاد ننگا جسے کہتے ہیں، ویسے باہر نکل کر سکون کی تلاش میں زندگی کی حقیقت اور حقانیت کو پہچاننے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں، یہ مغربی دنیا کا حال۔ ابھی قریب میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی، مغربی دنیا میں ابھی ایک فیشن کے طور پہ چلا ہے، وہ کیا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ڈاگ مین ہیں۔ ڈاگ مین کا مطلب ہم کتے ہیں۔ ڈاگ مین کا مطلب یہ کہ شکل ہماری انسانوں کی ہے، لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم کتے بن جائیں۔ اور ان میں لکھا ہے باقاعدہ، بہت سارے لوگ خامخواہ کی دم لگا کے، بہت سارے کتے کا پوسٹر اپنے منہ پہ لگا کے، بیٹھنے کا انداز کتوں جیسا۔ کیوں؟ جب زندگی میں مقصد نہ ہو تو یہی سب حرکتیں کرے گا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، انسانوں سے زیادہ، جانوروں سے زیادہ گئے گزرے بن جاتے ہیں۔ دین سے دور ہوتے جاؤ گے، دین سے دوری تمہیں ایسے ہی در در کی ٹھوکریں لگوائے گی۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر بھی، آپ جانتے ہیں ہندوؤں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، سادھو سنتوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، سالہ سال تک بیٹھا ہوا ہے، بارش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، کوئی جڑی بوٹی کھا لیتا ہے، اسی کے سہارے جی رہا ہے، کسی حقیقت کی تلاش میں۔ وہ کیا حقیقت معلوم نہیں ہے، محروم ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کے نام پہ دیا ہوا ہے، اور بندگی میں مزہ ہے، بندگی میں لذت ہے، بندگی میں اللہ تعالیٰ نے راحت رکھی، بندگی میں سکون رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اتنی اچھی زندگی چھوڑ کر بے دینی کی زندگی میں کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو اللہ کے بندو؟ بے دینی کی زندگی اپنا کر، اللہ سے دور جا کر تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا رہے ہو، انسانیت سے گر کر جانوروں والی زندگی کی طرف جا رہے ہو۔ اس مسئلے کو آپ کو اور مجھ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہے اللہ کے بندو، کہ دین سے دور جاؤ گے، زندگی بے معنی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں پیسہ، دولت، شہرت، گھر، مکان، کرایہ وہ مل بھی گیا، زندگی با مقصد نہیں ہو پائے گی اللہ کے بندو، جانوروں سے زیادہ گئی گزری حالت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے اپنے ساتھ ایسا ستم، ایسا ظلم مت کرو۔ تیسرا ایک نقصان آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا صاف لفظوں صریح الفاظ میں اللہ نے، کہ وہ کیا ہے، آدمی دین سے جتنا دور جاتا ہے شیطان اس پہ اتنا ہی مسلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آدمی دین سے جتنا دور ہو رہا ہے، دینداری کو جتنا زیادہ چھوڑ رہا ہے، دین سے جس قدر دوری اختیار کر رہا ہے، شیطان اتنا ہی اس کے قریب آتا جا رہا ہے، یہ شیطان کے اتنے ہی قریب جا رہا ہے، یہاں تک کہ شیطان انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے، یعنی شیطان کا آپ پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے،
لیس لہ سلطان، شیطان کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کس پر؟ علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط نہیں، اختیار نہیں، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان کا تسلط اور اختیار تو ان پر ہوتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، نزدیکی بڑھاتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی، تمہاری اللہ سے دوری شیطان سے نزدیکی ہے، اور اللہ کی غلامی سے آزادی حقیقت میں شیطان کے تسلط میں اپنے آپ کو دے دینا، شیطان کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دینا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے یاد رکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں جو حقیقتیں بیان کی نا، بنی آدم کو اگر موقع ملتا ہے شیطان دو کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیتا، آپ کی آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں، شیطان آپ کو اللہ سے دور لے جائے گا، جنت سے دور لے جائے گا، نبی کی تعلیم سے دور لے جائے گا، جہنم کے قریب لے جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہی اس بات کی طرف ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں، وہ چاہتا یہ ہے آپ کو گمراہ کر دے، آپ کو گمراہ کر کے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے، اور جو مقدر اس کا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا، وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کو بھی جلا دے۔ کیا ہوگا؟ اللہ سے دوری کے نتیجے میں شیطان کا تسلط، اور شیطان کے تسلط کے نتیجے میں وہ گمراہی، جس گمراہی کا انجام آخرت میں جہنم ہے، آخرت میں جہنم کے ایندھن بننا ہے، آخرت میں جہنم میں جلنا ہے۔ یہ انجام شیطان تو ایک کام یہ کرے گا، اور جب شیطان کا تسلط ہوتا ہے تو شیطان دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ بنی آدم کو تکلیف دیتا ہے، آدم کی اولاد کو تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور جس قدر زیادہ بنی آدم کو تکلیف ہوتی شیطان اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج آپ بتاؤ، ہمارے سماج میں پہلے کم تھا، اب بہت ہو گیا، جن کا اثر ہو گیا، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لو، آپ شاید ہو سکتا ہے بستی والوں کو نہ بتائیں، آپ تو اپنے آپ میں جانتے ہیں نا، کتنی مرتبہ آپ کو لگتا ہے میرے گھر میں میری بیٹی پہ اثر ہو گیا، میری بیوی پہ اثر ہو گیا، مجھ پہ اثر ہو گیا، میرے کاروبار پہ اثر ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں توہم پرستی بہت زیادہ، حقیقت نہیں ہے، بہت زیادہ توہم پرستی۔ لیکن جو معاملات واقعی ہیں، سچے ہیں، میں ان کی بات کروں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے کیسے ہوا کہ شیطان جو تکلیف دے سکتا تھا، کوشش کرتا تھا، وہ پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ ہم اور آپ کو ستانے میں کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی نہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو کر، اللہ سے دور ہو کر شیطان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، میرے مجھ پر مسلط ہو، مجھے ستا، مجھے تکلیف دے۔ ہم اپنی طرف سے دعوت دینے، بتاؤ اللہ سے دور ہو کے دولت کما لو گے، لیکن دولت والے گھر میں رہ کر شیطان تم پہ مسلط ہو، شیطان تمہیں ستاتا ہو، ایسی زندگی تمہیں چاہیے؟ اللہ سے دوری کے ساتھ شیطان کی نزدیکی والی ایسی زندگی چاہیے کہ آپ اپنی بچی کو تڑپتا دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو تڑپتا دیکھتے ہیں، خود کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں تکلیف، کہیں کچھ، کبھی جادو کی شکایت، کبھی جن کی شکایت۔ شیطان کو موقع ملتا ہے وہ بنی آدم کو تکلیف دیتا ہے، وہ بنی آدم کو تکلیف دیتا اللہ کے بندو۔ یاد رکھو، میں اس کی تفصیل میں اگر جاؤں گا، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کے نتیجے میں شیطان بنی آدم کو ستاتا ہے، بات بہت دور تک جائے گی، لیکن بتانا کیا چاہ رہا ہوں، بے دینی کی زندگی میں فائدہ نہیں اللہ کے بندو، دین سے دور جانے میں فائدہ نہیں ہے، دین سے دور جانے میں شیطان کو اپنے آپ پر مسلط کر لینا ہے، شیطان کو موقع دے دینے والی بات بن جاتی ہے۔ ایک اور نقصان آپ کے سامنے گناتا ہوں، بے دینی کی زندگی اگر ہم اور آپ جئیں گے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں جو نقصان ہم اپنے آپ کا کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے، زندگی جینے کا جو سب سے پیارا طریقہ تھا نا، وہ طریقہ ہم گنوا دیتے ہیں۔ دیکھو ایک بات ہے، ہم انسان ہیں، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا معاشرت پسند، یعنی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، انسان اکیلا نہیں جی سکتا، انسان کو انسان سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو جنت میں رکھا تھا، لیکن پریشان تھے حضرت آدم۔ پھر اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکون عطا کیا کہ انسان سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک سزا قید تنہائی ہوتی ہے، یعنی آدمی کو تنہا رکھ دیا جاتا ہے، اسے انسانوں کی آواز نہیں سنائی دیتی، اسے کچھ نہیں، صرف چار دیواری چاروں طرف نظر آتی ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک سزا ہے کہ انسان سے نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اب میں ملتا ہوں، کس سے ملتا ہوں؟ میری بیوی ہے، میرے اپنے بچے ہیں، ان سے پہلے میرے اپنے والدین ہیں، میرے اپنے بھائی بہن ہیں، میرے اپنے چچا ددیالی رشتہ دار، میرے ننیالی رشتہ دار ہیں، میرے پڑوسی ہیں، مسجد کی بات کریں تو امام ہیں، مصلی ہیں، مقتدی ہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات۔ میں تاجر ہوں تو بیچنے کے لیے میں تاجر ہوں اور آپ گاہک ہیں، اور میں کسی کے پاس گاہک بن کے جاتا ہوں تو وہ تاجر ہے۔ انسانوں کے ساتھ معاملات کا ایک بڑا وسیع میدان ہے۔ اب یہاں دیکھو ایک بہت بڑی بات، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملے سے میرا فائدہ ہو اور سامنے والے کا بھی بھلا ہو۔ وہ طریقہ کہاں سے مجھے ملے گا؟ وہ طریقہ میں کہاں سے سیکھوں گا؟ جو طریقہ مجھے اس دنیا کے اندر ساری مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ مجھے سکھا سکے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ یعنی آپ ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں، کچھ مت کرو، اپنے آپ کو شریعت کی تعلیمات میں کھرا اتار لو، آپ ایک اچھے شوہر بھی بن جاؤ گے، ایک اچھے بیٹے بھی بن جاؤ گے، ایک اچھے باپ بھی بن جاؤ گے، ایک اچھے بھائی بھی بن جاؤ گے، سماج کے ایک اچھے انسان بھی بن جاؤ گے، ایک ایسا انسان کہ جو دیکھے گا محبت کرے گا آپ سے، جو دیکھے گا بے اختیار اس کا دل آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ کمال اللہ نے رکھا ہے کہ یہ تعلیمات آدمی کو تراش خراش کے اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے انتخاب میں ایک بات کہی، اللہ کے نبی نے کہا تنکح المرأۃ لأربعین، عورت چار چیزوں کی وجہ سے بیاہی جاتی ہے، لمالہا اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا اس کے اپنے خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کرو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ یہ جو مال ہے اس کا اثر چند دن میں اتر جاتا ہے، کتنا ہی مال رہے عورت بد اخلاق نکلے مالدار ہو کر بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، خوبصورت ہے دور سے بڑی اچھی لگتی ہے لیکن صبح شام زندگی کرو گے منہ پھٹ ہو، بد اخلاق ہو، آپ کی قدر نہ کرتی ہو، دنیا کی خوبصورت ترین عورت بھی آپ کو بری لگے گی۔ اور ویسے ہی اگر اچھے خاندان کی ہے، آدمی کہتا ہے تیرا خاندان لے کر کیا کروں، تو میرے حق میں اچھی نہیں تو میں کیا کروں۔ لیکن وہیں عورت دیندار ہوتی ہے، اس کی دینداری عورت کو ایسے تراشتی، ایسے خراشتی، ایسے سوارتی ہے کہ پھر اس عورت کی صحبت آدمی زندگی بھر نہیں چھوڑتا، تمنا کرتا ہے جنت میں بھی اللہ تجھے میری بیوی بنا کے رکھے۔ دین آدمی کو سوار دیتا، اللہ کے بندو نکھار دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اور ایسا بناتا ہے کہ دیندار آدمی سے ہر آدمی محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر اس کی تفصیل رکھنا چاہوں، آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک تعلیم پہ عمل کرنے سے آدمی کے کردار میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اسلام اگر مجھے یہ کہتا ہے مجھے سب کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور میں خیر خواہی کے مسئلے پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہوں، تو پھر آپ بتاؤ مجھ سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کو میں ناحق نقصان پہنچانے والا؟ اگر میں سب کا خیر خواہ ہوں، آپ کا واقعی معنوں میں نے اپنے آپ کو خیر خواہی کی تعلیم پر پورا اتار لیا ہے، تو آپ بتاؤ کیا میری طرف سے ناحق آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ نہیں۔
اور اس کے علاوہ آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گا حتی المقدور آپ سب کا بھلا کروں، آپ کا فائدہ کروں، آپ کا فائدہ کروں، اس لیے کہ میں خیر خواہ ہوں آپ کا۔ اب آپ بتاؤ، صرف میں اسلام کی ایک تعلیم کہ مسلمان کو دوسروں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اسی ایک تعلیم پہ عمل کر کے ایسے بن جاؤں کہ مجھ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مجھ سے میری استطاعت کے مطابق سب کا بھلا ہوتا ہے، آپ مجھ سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میرے بھائیو، یہ دین اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ یہ دین اس دنیا میں جینے کا سب سے بہترین طریقہ مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح سٹیک راستہ ہے، جس میں ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر جینا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے دین سے دور ہونے کے نقصانات پہ اور زیادہ گفتگو کروں۔ یہ تو میں نے صرف 4 نقصان گنائے آپ کو۔ آخرت کی ابھی میں نے بات نہیں کی، آخرت کی میں نے بات نہیں کی۔ آخرت کے نقصان کا آپ کو اندازہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیں صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک آدمی جسے اللہ جہنم میں ڈال چکا ہوگا، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا، آج کے دن بتا، اگر تجھے میں ساری دنیا تیرے پاس رہے، ساری دنیا تیری اختیار میں ہے، آج جو عذاب ہے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ساری دنیا فدیے میں دے کر چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں میرے رب، آج اگر ساری دنیا بھی اگر ہوگی تو دے دوں گا، لیکن اس عذاب سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو اب ہونے والا نہیں، دنیا میں نے اس سے زیادہ حل کی بہت معمولی چیز تجھ سے مانگی تھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ تم وہ نہ کر سکے تو آج تمہارے لیے ساری دنیا بھی ہو، وہ بھی آج تمہارا فدیہ بننے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا۔ بے دینی کی زندگی جی کر ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندوں؟ اللہ سے دور جا کر ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ حاضرین گرامی، میں موضوع کو ختم کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان اسباب میں سے بھی کچھ اسباب کا تذکرہ کروں کہ آج ہم بے دینی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، یعنی ہمارے سماج میں بے دینی کا یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، تاکہ اسباب کا تدارک کریں تو نتیجہ بھی ہمارا اور آپ کا بہتر ہو سکے۔ بھائیو، اسباب میں سے سب سے پہلا سبب اور پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں جہالت بہت عام ہے، دین سے ناواقفیت، اور واقفیت ہے بھی تو کتنی موٹی موٹی کچھ باتیں ہم جانتے ہیں بس۔ اللہ کی توحید پوری طرح ہمارے دلوں میں نہیں، شرک سے بچ گئے، لیکن اللہ کی معرفت کا وہ کمال کہ اللہ سے بے ساختہ محبت ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم اتنا جانتے ہیں، موٹی موٹی کچھ باتیں، طہارت کے آداب، نماز کا طریقہ، کچھ حلال حرام کی تمیز، بس موٹی باتیں نہیں، اتنا کافی نہیں، اور زیادہ جانو۔ جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا زیادہ عمل کرو گے۔ دین سے ناواقفیت اور جہالت نے ہم اور آپ کو حقیقت میں دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، سنیے آپ یہ مسئلہ۔ اہل علم نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال حرام رکھا ہوا ہے نا، دینداری کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ مفسرین نے تقوی کی بہت ساری تفسیریں لکھی، اس میں سے تقوی کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے لکھی، کہا اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے نواہی سے بچ جانا، یہی تقوی ہے، یہی دینداری ہے۔ اب یہ حلال و حرام کا جو پیمانہ ہے، اس کے سلسلے میں اہل علم ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بھی کرنے کا حکم دیا، جس بات کے بھی کرنے کا حکم دیا، جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے نا، اس حکم پہ عمل کرنے میں انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ، یعنی صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، یا اگر اس میں نقصان بھی نظر آتا ہے تو فائدہ زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے کرنے کا، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اس میں کوئی نقصان بھی نظر آتا ہے تو اس نقصان کے مقابلے میں فائدہ بڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اس کی شریعت کے اندر۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے جو چیز بھی حرام قرار دی ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے انسان کا، اسی لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر کسی کو اس میں حرام کردہ چیز میں
فائدہ نظر آتا ہے، اس فائدے کے مقابلے میں نقصان بڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ یہ جو مسئلہ، یہ جو حکمت ہے، اس کو کہتے ہیں تشریعی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نازل کی ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کا خلاصہ ہے اللہ کے بندو۔ اگر ہم اور آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، نئی نسلوں کو یہ بات سمجھا پائیں گے کہ دیکھو اللہ نے جو بھی حکم دیا ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ یہ مان کے عمل کرو کہ اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے اس پہ عمل کرنے میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے، دیکھو دیندارانہ زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہے دنیا کے بہت ساری لذتوں سے دور ہو۔ آپ یقین کرو ان لذتوں سے زیادہ بڑا فائدہ دین پہ عمل کرنے میں، اسی لیے اللہ نے مجھے دین پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ گناہ، اس میں بڑا مزہ، بڑا فائدہ، لوگ کہتے ہیں نا سود میں، آج کی دنیا میں سود میں کتنا فائدہ ہے، کاروبار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو لون ملتا ہے تو لون سے تعلیم ہو جاتی ہے، لون سے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، لون سے سواری مل جاتی، یہ فائدے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہی بات، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جوئے میں فائدہ ہے کہا، شراب میں فائدہ ہے، اللہ نے کہا قرآن میں اللہ کے بندو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن یاد رکھو ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے، یعنی اس کا نقصان بڑا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ آپ یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں، یہ جہالت ہماری اور آپ کی دین سے ناواقفیت کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت کیسی حکمتوں کے ساتھ بنائی ہے، اس چیز کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ دین کو چھوڑ دیتے، دینی احکام کو قربان کر دیتے۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ دور چلے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ، وقت زیادہ نہیں لوں گا، 5-7 منٹ میں بات ختم کر لوں، دیکھیں آپ دوسری بڑی اہم وجہ آپ یاد رکھیں۔ دوسری بڑی اہم وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بڑی اہم وجہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ ایک بہت بڑی حقیقت بھول جاتے ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے معلوم؟ ہم ہر وقت 3 دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ہر پل ہم 3 دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ہم تینوں کو ہراتے ہیں تب کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا اللہ کے بندو، ہم 3 دشمنوں سے بیک وقت لڑتے ہیں، تینوں کو ہراتے تب ہم کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر تینوں میں سے کسی ایک سے بھی ہار جاتے ہیں ہم بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ 3 دشمن کون ہیں؟ ایک تو ہمارا اور آپ کا نفس، ایک تو ہمارا اور آپ کا نفس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس امارہ رکھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس برائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی، آپ کی مرضی نہیں، آپ اپنے نفس کے غلام ہیں، آپ کی مرضی نہیں، غلط فہمی نکالو اپنے دل سے، آپ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، اور وہ نفس جو نفس امارہ کی غلامی کر رہے ہیں، آپ کی کوئی مرضی نہیں اس کے اندر، حقیقت میں آپ غلام ہیں اپنے نفس کے۔ آدمی کہتا ہے میری مرضی، میں اپنی مرضی سے جیتا ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلے لیتا ہوں، نہیں، آپ غلام ہیں، اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں۔ آپ کا میرا دشمن ایک جو ہمیشہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، نفس امارہ ہے۔ دوسرے نمبر پر میرا اور آپ کا دشمن ہے یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں۔ دیکھو ایک بات اللہ نے بڑی کہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بڑا رنگین بنایا اور بڑا مزیدار بنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری، بڑی رنگین ہے۔ جو دیکھتا ہے اسے اچھی لگتی ہے، جو چکھتا ہے اسے مزہ دیتی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، مزے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ یہ دنیا اسی اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا فاتقوا الدنیا، اس دنیا کے فتنے سے بچ کر چلو۔ یعنی اس دنیا کو دیکھو گے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھو گے، کبھی یہ چیز دل لبھاتی ہے، کبھی وہ چیز دل کھینچتی ہے، کبھی یہ اچھا لگتا ہے، کبھی وہ اچھا لگتا ہے۔ جس دن آپ اور ہم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی غلامی سے نکل کر دنیا کے غلام ہو گئے اللہ کے بندو۔ ہم بہت شان سے آدمی گھومتا ہے، بڑی شان سے آدمی چلتا ہے، ٹھاٹ بات سے گھر بنایا ہے، فلاں ہے، دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی غلامی سے نکل کر دنیا کی رنگینیوں کا غلام بنا ہوا۔ یہ دوسرا بڑا دشمن ہے اللہ کے بندو۔ اس دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہو کر نہ رہو، اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنی جیب میں رکھو، لیکن اپنے دل تک جانے مت دو اللہ کے بندو۔ اور تیسرا بڑا دشمن تو شیطان لعین ابلیس مردود ہے، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا نا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔
ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. ان تین دشمنوں سے ہم ہر وقت جنگ رہے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہماری اور آپ کی سچائی یہ ہے کہ کبھی میں اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہوں، کبھی میں دنیا کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہوں، اور کبھی شیطان کی عیاری اور مکاری کا شکار ہو جاتا ہوں. یعنی ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی مجھے اچک لیتا ہے. اسی وجہ سے میں بے دینی کے راستے کی طرف جاتا ہوں. اگر ہم چوکنا رہیں گے، آپ کو معلوم ہے یہ آدمی دشمن ہے، سامنے سے آئے گا تو آپ کو دل میں الرٹ نہیں ہو جائیں گے، آپ چوکنا نہیں ہو جائیں گے. آپ مان لیں کسی سے جھگڑا ہو گیا، ابھی کل کا غصہ ہے، کل آپ نے ایک شپت لگا دی تھی، آج وہ موقع ہے، سامنے سے وہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ آپ آنکھ بند کر کے چلے جائیں گے؟ آپ کے ہوا رواں تک چوکنا رہے گا کہیں مجھ پہ حملہ نہ کر دے. یہ دشمن کیا کرے گا؟ جسم کا نقصان کرے گا. اللہ کے بندو، اس سے بڑا دشمن تو یہ دشمن ہے. یہ تینوں دشمن جو مجھ کو اور آپ کو بے دینی کی طرف لے جاتے، ان کی طرف سے چوکنا رہنا سیکھو. جو لوگ ان تینوں میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی غفلت برتتے ہیں، وہ لوگ بے دینی کی راہ کی طرف چلے جاتے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ہم بے دینی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حقیقی دشمنوں کو نہیں پہچانا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. ایک طرف جہالت اور دوسری طرف یہ اپنے حقیقی دشمنوں کو نہ پہچاننے والی بات. اس وجہ سے ہم اور آپ بے دینی کی طرف جا رہا ہوں. تیسری بڑی وجہ، اس کو آپ سمجھیں اور اس پر میں اپنی بات ختم کر لوں گا. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. دیکھو بھائیو، ایک بات یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان آخرت پر ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ ہماری دنیا چاہے جتنی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت سے زیادہ اچھی دنیا نہیں ہو سکتی. اور دنیا چاہے جتنی خراب ہو جائے، ہماری اور آپ کی جہنم کے عذاب سے زیادہ بری تو نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہے ایک بات آپ کو بتاؤں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے مورخین نے کہ ایک یہودی ادھر سے آ رہا تھا، تیلی تھا، تیل کا کاروباری، اور تیل کے کاروباری کے لباس میں معلوم ہے تیل کے دھبے اوبے گندگی لگی رہتی، اور تیل لگا تو دھول مٹی جم کے کپڑے، حالت خراب ہوتی ہے. ابن قیم ادھر گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے تو اس نے، تیلی نہیں یہودی تھا، اس نے روکا، ابن قیم سے کہا آپ کے نبی کہتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ کے نبی کہتے ہیں نا، تو ذرا مجھے بتائیے آپ کون سے قید خانے میں ہیں، میں کون سی جنت میں ہوں؟ اب یہ تیلی ہے، حالت اس کی خراب ہے، میری جنت ہے یہ، اور آپ قید خانے میں کہہ رہے ہیں جنت، دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اونٹ گھوڑے پہ سوار نظر آ رہے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم نے نبی کی بات کو سمجھا نہیں. یہ مسئلہ سمجھ، مومن چاہے جتنی خوشحال زندگی یہاں جی لے، جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہی ہے. اور کافر چاہے جتنی بری زندگی یہاں جی لے، آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے جنت ہی ہے. میرے بھائیو، اس حقیقت کو سمجھو. جس دن ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے نا، ہم اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں اور ہم میں ایک فرق ہے. یاد رکھو وہ فرق کیا ہے. ہم اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں جواب دہی کرنی، اور ہمارے اطراف و اکناف جو دنیا ہے نا، یہ اطراف و اکناف کی دنیا ہمارے کاروبار کے، ہمارے بازار بھی ہے. یہ جو فلم ٹی وی کلچر جو ہمارے سامنے وہ دنیا بھی ہے. اور یہ ہمارے اور آپ کے آس پڑوس میں جینے والے یہ نادان جن کو اللہ نہیں معلوم، رسول نہیں معلوم، زندگی کا مقصد، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں آخرت پر ایمان نہیں ہے. اللہ کے بندو، اب جب آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو ان کے جینے کا انداز، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز یہی ہوگا کہ یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے سب یہی دنیا ہی میں ہونے والا ہے. وہ اس دنیا کے لیے ہی جئیں گے. آپ اس دنیا میں جی کر ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے، وہی ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، موبائل پہ آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، بازار میں آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں. آپ یہ فرق بھول جاتے ہیں کہ آپ آخرت پر ایمان رکھنے والے یا آخرت کو نہیں ماننے والے. نہ آپ ان کی طرح سوچ سکتے ہیں، نہ آپ ان کی طرح دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کے انداز میں جی سکتے ہیں. آپ کی سوچ الگ، آپ کا انداز الگ، آپ کے جینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جس دن آپ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں،
آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا والے جیسے جیتے میں بھی ویسے ہی جینا چاہتا ہوں، دنیا والے جیسے کھاتے میں بھی ویسے کھانا چاہتا ہوں، وہ جیسے پہننا چاہتے میں بھی ویسے پہننا چاہتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے بندو؟ ایک وہ جو آخرت کو بھول گئے، دوسرے وہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، دونوں کی زندگی جینے کا طریقہ ایک ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہ آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہو نہیں سکتے۔ اس حقیقت کو ہم میں کی اکثریت نے بھلا دیا۔ اب ہم اپنے آپ کو اس سماج میں رکھ کر اسی سماج کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ بے دینی کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے کہا عنوان بہت بڑا ہے، اصل میں بہت ساری باتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ دین میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ یہ دین آخرت سے پہلے میری اور آپ کی دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اس دین سے دور جا کر ہم اور آپ بیوقوفی ہی کریں گے۔ ایک ایک مسئلہ جو ہم چھوڑیں گے نا، اس مسئلہ دین کا ایک ایک مسئلہ، چھوٹی سے چھوٹی بات، آج میں بتاؤں داڑھی کو لوگ کوئی بڑا مسئلہ نہیں مانتے، میں آپ کو بتاؤں آپ کی وہ داڑھی بھی آپ کے لیے بہت بڑا خیر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں بات ختم کرنے سے پہلے۔ ہمارے اپنے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کافی زمانے کے بعد ملا، ماشاءاللہ اچانک پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، اچھی خاصی داڑھی، میں خوش ہو گیا، میں نے کہا ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بہت جچ رہی ہے۔ کہا مولانا داڑھی جچنا تو دور کی بات، میں بتا نہیں سکتا اس داڑھی کی وجہ سے کتنا مجھے فائدہ ہوا۔ اور پھر اس نے واقعہ سنا ہے، میں نے ایک تحریر بھی لکھی، واٹس ایپ وغیرہ پہ وائرل بھی ہوئی، وہ میں نے لکھی اس واقعے کے بعد۔ اس نے کہا مولانا دیکھیے میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں، جب داڑھی نہیں رکھا تھا، سگریٹ پیتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، کہا صورتحال اس قدر زیادہ تھی کہ صرف سگریٹ پینے کے چکر میں وہ وقت تلاش کرتا تھا جب سارے لوگ نماز میں رہیں اور میں جا کے باہر سگریٹ پیوں تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ فلمیں وغیرہ دیکھتا تھا، داڑھی نہیں تھی، شان سے جاتا تھا۔ کہا ایسا بھی ہوا ہے کہ سڑک کے اس طرف مسجد ہے، سڑک کے اس طرف تھیٹر ہے، جمعہ کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور میں بیٹھا تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہوں، ایسی حالت تھی میری۔ میں نے صرف ایک فیصلہ کیا کہ داڑھی چھوڑوں گا۔ اب داڑھی چھوڑنے کے بعد شرم آتی ہے کہ داڑھی رکھ کر سگریٹ پیوں، مجھے شرم آتی ہے۔ شرم آتی ہے کہ داڑھی رکھ کر جمعہ کی نماز کے وقت میں تھیٹر میں داخل ہوں، جمعہ تو دور کی بات داڑھی رکھ کے تھیٹر میں جاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ کہنے لگا اس ایک داڑھی نے میری زندگی کے اندر بہت کچھ تبدیلی لے آئی ہے۔ اللہ کے بندو آپ کو اندازہ نہیں ہے اسلام کی ایک ایک تعلیم سے کتنا خیر اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا۔ اسی لیے اپنی زندگی میں دین پہ عمل کرے، دینداری کو اپنی زندگی کی پہچان بنائے۔ آپ اور میں جتنا دین سے دور جائیں گے اپنا نقصان کریں گے، جتنا اپنی زندگی میں دین لائیں گے اپنی دنیا اچھی کریں گے، اپنی آخرت اچھی کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا، نبی کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کی شریعت کا پیروکار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ کی بندگی کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔